اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود کا ہود نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عبارت مستحکم اور پائیدار ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی نقص اور خلل راہ نہیں پا سکتا، جیسے کوئی مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کتاب ان آیات کی تحت ناسخ نہیں، جیسا کہ یہ آیتیں دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ناسخ ہیں۔ فرمایا، پھر انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی صورت اور آیت جدا ذکر کی گئیں، یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، یا عقائد و احکام، مواعظ، واقعات اور غیبی خبریں ان میں بتفصیل بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ ترجمہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر انہیں حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں حکمت بری ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور لوگوں سے یہ فرما دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کی صورت میں، اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ پھرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو
اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن اور راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کی درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی ہوگا، اگر جو دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہو جائیں، کیونکہ اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم نصیب ہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہو کہ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہترین عمل ہے۔ فرمایا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آیت کے تیسرے معنی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے نیکی کی ابتدا بہت عمدہ شے ہے۔ جیسے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو نوافل کی طرف بھی دل مائل ہو جائے گا، یوں ہی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو دل بھی ذاکر ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مستحب چیزوں پر عمل کی تاکید کرتے ہیں اتنی فرائض پر عمل کی تاکید نہیں کرتے، اور جب انہیں فرائض پر عمل کی تاکید کا کہا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مستحب پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو فرائض کے خود ہی پابند بن جائیں گے، جبکہ ان کی مستحب پر عمل کی مسلسل تاکید کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے فرائض کے مقابلے میں مستحبات پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا اور فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنے لگ گئے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ فرائض پر عمل کی ترغیب دینا اولین ترجیح ہو اور اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہو، تاکہ لوگوں کی نظر میں فرائض کی اہمیت میں اضافہ ہو اور وہ فرائض کی بجاوری کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ البتہ اس کے ساتھ مستحب پر عمل کا بھی ذہن دیا جائے تاکہ لوگوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ فرمایا اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی اللہ کی طرف آسمان میں تمہارا لوٹنا ہے، وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی، اور وہ ہر شے پر جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینے پر، موت دینے پر، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب و عذاب سب پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت اخصد بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوش آمد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہے۔
خیال ہے کہ تنہائی میں بھی ننگا ہونا منع ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ رب سے چھپا جائے، بلکہ اس لیے کہ اس میں شرم و حیا کا اظہار ہے اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ یہاں حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مقام میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے، اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے تھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ دابتن کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حور عین اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا تسبیح و تحلیل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد ماؤں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں موت آئے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد جنت یا دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ فرمایا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے، یعنی اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانوں اور احوال کی تفصیل مذکور ہے۔ خیال رہے کہ ہر چیز کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا، نعوذ باللہ، لہذا لکھ لیا، کیونکہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ اس لیے لکھا ہے تاکہ لوح محفوظ دیکھنے والے بندے اس پر اطلاع پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں انہیں بھی ہر چیز کے، ہر ایک کے مستقر اور مستودع کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے، اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ کو مبین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیبیہ بیان کر دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر تم کہو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی لوہے کا، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا ہے، اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ لیکن آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، یہ ایک دوسرے سے ایسے چمٹی ہوئی ہیں
جیسے پیاز کے چھلکے کے دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے، اس لیے آسمان جمع فرمایا جاتا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، اور دن سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا، کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا معنی بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ نمبر 2، پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔ نمبر 3، عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک و بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اور گناہ گار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس امتحان و آزمائش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے۔ فرمایا اور اگر تم کہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے، یہ تو کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو کھلا جادو کہہ کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں ان کفار کی ایک اور باطل گفتگو ذکر فرمائی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جس عذاب کا وعدہ دیا تھا وہ جب ان سے مؤخر ہوا تو کفار تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے متعین فرمایا ہے تو ہم وہ عذاب ان پر نازل کر دیں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا بلکہ ان سب کو گھیر لے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اپنے کسی بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انتہائی دور اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے مقربین پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قیامت کے احوال اور اس کی سختیاں نہیں دیکھے گا۔ اور حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔